روح پرواز کر گئی نبی سردار دی۔ اہل دل نے مدینے دے حالات دی ترجمانی کی تھی ہے، روح پرواز کر گئی نبی سردار دی، فاطمہ روندی ابو ابو پکار دی، اکھاں چوں آنسو کر دے پر صبر گزار دی، ہو گئی یتیم شک نائی کہندی یہ عائشہ ویکھو شان الہی ہے، کہندی یہ عائشہ ویکھو شان الہی ہے، چھپ گیا چن آئی رات سے آئی ہے، یوسف تو کدرے سونا آسان دا ماہی ہے، پر دتی ہے جدائی اللہ سائیں، کہندا ٹوٹ گیا لک ساڈا کیا صدیق نے، ٹوٹ گیا لک ساڈا کیا صدیق نے، دتی ہے جدائی جدوں سونے رفیق نے، آن کے ویکھیا لیٹے نبی شفیق نے، تے چوم لیا متھے پاک تائیں، چوم لیا چہرے پاک تائیں، واہ نبیہ ساڈا ساتھ تو توڑیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا به رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاکرین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ ربیع الاول دا مہینہ ہے، اسی بڑے تقدس بڑے جذبات دے نال بڑے جشن دے نال مختلف انداز اختیار کرنے نے خوشیاں منان دے، اس گل دے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ولادت باسعادت ہوئی سی، آپ دنیا تے تشریف لے آئے اور آپ پیدا ہوئے۔ آپ دی پہلی گل تو یہ ہے کہ جی ولادت ہے اتنے ہی نہیں، کئی کتابوں کے اندر 9 ہے، کئی کے اندر 2 ہے، کئی کے اندر 12 ہے، کئی کے اندر 17 ہے، اور اتنے تا نہیں کہ لوگوں کو کی پتہ سی کہ عرب دے گھر دے اندر ایک عام بچہ پیدا ہو رہا ہے، کہ بڑا اہم بچہ پیدا ہو رہا ہے، یہ تاریخ ولادت جڑی ہے وہ محفوظ کر لی جائے۔
وفات کے بارے بھی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے قرآن دے اندر اور ذخیرہ حدیث دے اندر اگر اینی وڈی گل ہوندی تو سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ کو پوچھ لیندے کہ اللہ میرا جڑا ہے وہ مہینہ پیدائش کا کیڑا ہے، وہ تاریخ کیڑی ہے؟ صحابہ پوچھ لیندے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تواتر دے نال گل اگے چل پیندی، حضور دس دیندے، اللہ ذوالجلال والاکرام آگاہ فرما دیندے۔ اگر یہ وہی آستے اتنا ہی ضروری ہوندا اللہ کو پوچھ لیندے، رسول اللہ دس دیندے۔ کسی جگہ دے اوپر بھی اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے وحی دے ذریعے دے نال یہ نہیں دسیا کہ پیارے پیغمبر تسی ایس مہینے دے اندر تے ایس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ ہاں ایک جگہ تے ہے وہ تو تھوڑا جا اشارہ موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پیر والے دن پیدا ہوا سی، بس اس تو بعد مہینہ کیڑا سی تے تاریخ کیڑی سی یہ کوئی تذکرہ نہیں، نہ صحابہ کرام دے اندر تے نہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا تے نہ ہی وحی دا حصہ ہے۔ تے پھر یہ ہے کہ زیادہ تے زیادہ جس چیز نو وہ تجزیہ کیتا جاتا ہے، زیادہ سے زیادہ جس چیز کو بنیاد بنایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ابو لہب جڑا ہے یہ بیٹھا سے تے بیٹھیاں آ کے تے مجلس دے اندر صہیبہ نامی جن بعض اوقات صوبیہ بھی کہہ دیندے نے، صہیبہ نامی خاتون نے آ کے دسیا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تیرے بھرا جڑا کہ فوت ہو گیا عبداللہ، انہوں اللہ ذوالجلال والاکرام نے بچہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ جڑا خوش ہو کے انہیں آکھا کہ تینوں آزاد کیتا ہے۔ اس دی پوری روایت یہ ہے کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور کہ ابو لہب دے کچھ رشتہ داراں ابو لہب دکھایا گیا فی شر ہیبت، بڑی بری حالت کے اندر دکھایا گیا۔ تو انہوں نے پوچھا، اور یہ جڑے قریبی سن یہ حضرت عباس سن، انہوں نے کسی نے پوچھا بھی کی حال ہے تیرا؟ انہیں آکھا فی شر ہیبت، کتنے اللہ کے رسول کا کتے نا نہیں ہے۔ انہیں آکھا میری بڑی بری حالت ہے، اللہ یہ کہ مینوں اتوں جڑا نا کچھ دتا جاتا ہے بے طاقت صہیبہ، کیونکہ میں صہیبہ کو آزاد کیتا سی۔ یہ نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نال تعلق ہے، نہ کسی مسلمان دے خواب کے نال تعلق ہے۔ عباس اس ویلے مسلمان ہی نہیں سن جدو انہوں نے خواب آئے۔ پھر یہ ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بعض اوقات ایسی حدیثاں بھی آندیاں نے جنہاں کا رد کرنا مقصد ہے کہ یہ گل صحیح نہیں۔ امام صاحب نے اتنے اس روایت میں رد کرنے واسطے انہوں امام صاحب نے کہتے نہیں آکھا کہ فلاں مردود ہے، فلاں یہ ہے، فلاں وہ۔ حالانکہ امام صاحب نے جڑا اہل سنت والجماعت دا فرقہ ہے وہ اس بات بھی کیتا ہے، گمراہ فرقیاں دا رد کیتا ہے، تے جڑے
دیگر ضالہ فرقے نے انہوں نے رد کیتے لیکن نہ کتے نہیں لیا. فقی مذاہب جڑا انہوں نے بھی رد کیتا ہے لیکن نہ نہیں کتے لیا. اتنے سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رد کیتا ہے بغیر نہ لیو بھی اس قسم دیا گلاں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کڑیاں جاندیاں نے جہاں کہ حقیقت دے نال کوئی تعلق نہیں. اور یہ اتنے ہی دوستاں نے محل کھڑا کر لیا. اور پھر یہ ہے کہ انہاں محل کھڑا کر لیا کہ انہوں ایک جیڑی فرضی چیز ہے اسی اسلام کے مقابلے انہوں ایک فرض ادا کر دیتا، انہوں اسی عید دا نام دے دیتا ہے عید میلاد. حالانکہ اصطلاح ہے اسلام کے اندر دو عیداں ہیں، ایک عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے. اسی اس طرح کیتا کہ اپنے پیٹ کو بھرنا واسطے ایک تیسری عید کا اجراوے کیتا. اور عجیب بات ہے کہ سیدنا حضرت امام حسین انہوں شہید کیتا گیا تو ادوں بھی لوگ یہ جشن مناتے ہیں، حلوے مانڈے تے ادوں بھی یہ منتاں منتے ہیں، تو جدوں عید میلاد آتا ہے ادوں بھی منتاں منتے ہیں. حالانکہ یہ حدیث دے اندر کوئی تعلق نہیں. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تو یہ سی کہ سیدہ فاطمہ دے نال سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیار سی. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ گزر رہے ہیں تو فاطمہ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں دے گھر دے اگے پردہ ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتھے کھلو گئے اور آپ نے فرمایا کہ تیرے گھر دے اگے پردہ ہے تو فلاں قبیلے دے لوگ بھکھے مرتے ہیں، یہ پردہ اتار دے اور انہاں بھکھیاں لوگوں نے اندر تقسیم کر دے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر مدینے دا حال کی سی اسی دا جائزہ بھی لے لیے کہ مدینے دا حال اے سی اے 12 نو یا 10 نو یا 7 نو یا 2 نو کہ جڑا اج ساڈے اتھے ہے کہ چراغا کیتا جاندہ ہے، جشن منائے جاندے نے، طرح طرح کے القاب دیتے جاندے نے، عید آکھیا جاندہ ہے، جشن آکھیا جاندہ ہے اور انہوں منایا جاندہ ہے. جدوں کہ ذرا سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر تے ویکھیے بھی کی بنتا ہے. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر یہ حال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے نہیں چڑھ سکتے، نمازاں نہیں کروا سکتے بیماری دی سختی دی وجہ دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر نو کہ تو نماز پڑھا. آپ نماز واسطے جا ہی نہیں سکتے، کمزوری اتنی ہو گئی. اور یہ کہیں نہیں ہوتا سی قرۃ عین فی الصلاۃ کہ میرے نمازاں دی ٹھنڈک میری اکھاں دی ٹھنڈک نمازاں دے اندر ہے، نماز نہیں پڑھا سکتے. ازواج مطہرات 2 گروپ ہو گئے، ایک نے آکھا کہ اتنے نہ کھڑا کرو، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدہ حفصہ دی، دوسرا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی. سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراضگی کا اختیار فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گل سنو، میں تانوں کہنا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. اتنے کتنے جاندیاں نے نمازاں اج دے دن دے اندر؟ مدینہ منورہ دے اندر کی سی؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے سن مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میں جو تانوں کہنا ہے ابو بکر نو حکم دیو میرے اللہ لوکاں نو جماعت کروائے۔ آپ نے اپنی زندگی دے اندر رسول اللہ دی زندگی دے اندر رسول اللہ دے مصلی تے کھلو کے 17 نمازاں پڑھائیاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی، اور جدو تنازع ازواج مطہرات کا زیادہ ہویا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانہ وال نظر اٹھائی اور فرمایا یا اب اللہ ہی نہیں منتا بل مومنون، تے اگلی گل ہے کہ مومنوں بھی نہیں مننا، نہ اللہ منتا ہے نہ مومن منتے ہیں الا ابا بکر، سوائے ابو بکر دے ہو۔ ابو بکر جڑی وہ متفقن علیہ شخصیت ہے آسمانہ دے اوپر بھی اور زمینہ دے اوپر، نہ مومنہ نے کٹھے ہونا ہے نہ انہوں نے کٹھے ہونا۔ یہ ابو بکر جڑے نے انہوں نے نمازاں پڑھائیاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی دے اندر، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوشش کی تھی کہ میں لوگوں کو نصیحت کراں، تو فجر دی نماز دا وقت سی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے واسطے پانی جڑا ہے نا وہ 7 کنواں دا اکٹھا کرو۔ 7 کنواں دا پانی اکٹھا کیتا، آپ سے پایا گیا اور آپ کو کچھ افاقہ ہو گیا، آپ نے پوچھا صلی الناس لوگوں نماز پڑھ لی؟ انہوں نے کہا ہاں جی پڑھ لی ہے، لیکن آپ کی ہمت پھر جواب دے گئے تھے، آپ جڑے نے وہ خطبہ بھی نہیں دے سکے نماز تو بعد۔ وہ یار جنہاں دے بارے تسی انیاں خوشیاں منان رہے ہو انہاں دی جان دے اوپر تے اے بیتن رہی ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چہتی بیٹی سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تکلیف نو دیکھ کے سانو خام خواہ دے ایدنا دے دعوے نہیں کرنے چاہیے جہدے بارے چ بندہ پھر آخر ایک کہے کہ ٹھیک ہے ایک یوم المیعاد ہونا ہے، ایک فیصلے دا دن آئے گا، اللہ تے او دا رسول ساڈے اندر فیصلہ کر دیں گے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، اور وہ قیامت دا دن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے بسی دے اندر وہ سیدہ فاطمہ جیڑیاں نے وہ کول جاندیاں نے کتے سخت تکلیف دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے سیدہ فاطمہ کول جا کے بہ جاندیاں نے تے سر تے ہاتھ رکھ دیاں نے تے سر تپن دے تے سیدہ فاطمہ نے آکھا واہ قربا بتا، ہائے میرے ابا جی کو کنی تکلیف ہے۔ تے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا قربت لأبی کے بعد اليوم، فاطمہ اج ساریاں بیماریاں ختم ہو جائیں گی، اج کوئی بیماری نہیں رہ جائے گی۔ حسن تے حسین نو بھی کوئی پھڑ کے لے کے آیا، اے حسن حسین جنہوں روایات بیان کر دیں تے کہیں دینے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر سن تے تھلے ہوندے بھی ننگ دے سن تے اٹھوں دے بھی ننگ دے سن۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ اپنا لمبا کرتا اور اے فرمایا کہ بچے میرے نال کھیڑ دے سن تے میں نہیں چاہیا کہ اپنا سجدہ جڑا مختصر کر دواں تے انہاں دا کھیل مختصر ہو جائے، اور انہاں دا آخری ٹائم جدوں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا کوئی انہاں نو پھڑ کے لے کے گیا، جب آپ اے لڑکھڑاندے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے، وہ بازو جڑے دونوں کھل جاندے سن، وہ بازو جڑے کہ سیدہ فاطمہ نو آندے ہوندے سن دروازہ کھڑکا کے انہاں نو چپ کرایا کر، انہاں نو روایا نہ کر، انہاں دا رونا جڑا مینوں بے چین کر دیندا ہے۔ اج انہاں بازواں دے اندر وہ خوش آمدید نہیں، اج وہ بازو اٹھ دے نہیں حسن تے حسین نو اپنے سینے نہ لاؤن واسطے، دونوں ہی آ کے لگ جاتے ہیں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے دے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دا تے اے حال اس دن تے ازواج مطہرات سیدہ عائشہ اپنی جگہ تے، سیدہ سودا اپنی جگہ تے،
انہاں دا حال تے اے وے کہ ازواج مطہرات جڑا سارا خانہ حرم نبوی ہے، انہاں دے اندر سسکیاں نے، انہاں دے اندر رونا ہے، تو ہسدا ہے، تو ڈنکے دی چوٹ نہ کرنا ہے، تو اے جڑا طرح طرح دے القاب دینا تے صدقہ یا رسول اللہ کہنا ہے۔ اس دن تے اگر کوئی خوش ہویا ہے تے ابلیس خوش ہویا ہے، جس دن تو خوش ہونا ہے۔ اور نمازاں گئیاں، صدقات گئے، اور جڑیاں دعاواں اور مناجات گئیاں، او کتے روکت وخاؤ جداں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین روئے سن۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی بیماری جیسے جیسے اودے دے اندر شدت ہوندی جاندی سی، ویسے ویسے پوچھتے سی این انا اليوم، این انا غد، این انا اليوم، این انا الغد۔ اج میری واری کتے ہے، کل نو کتے ہونی ہے، اج میری واری کتے، کل نو کتے۔ انسان دی فطرت ہے کہ انسان اپنی بیماری دے دن اوتھے جا کے گزارے جتھے انہوں راحت ملتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو راحت عائشہ دے گھر دے اندر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر دے اندر، اور ازواج مطہرات دے کولوں ایک اجازت مانگ لے کہ میں اپنی بیماری دے دن ایتھے گزارا، ازواج مطہرات نے اجازت دے دیتی۔ اور سیدہ عائشہ خود کہندیاں نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بین ساری و ناری، میرے سینے نہ لگے سن، میرے گل نہ لگے سن، وحاکنتی بحاکنتہی، اور میرا گاٹا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گاٹے دے نال سی۔ تو ادھروں صحابی آئے، انہاں دے ہاتھ دے اندر مسواک سی، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک حال دیکھیا، تے میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسواک لینا چاہتے ہیں، تے میں آکھیا کہ میں مسواک دواں، تے مسواک میں دیتی تے مسواک کچھ سخت ہے، تے میں سمجھ گئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نرم کرنا چاہتے ہیں، تے میں آکھا میں نرم کر دواں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کر دے ہو، اشارے دے نال انہوں نے اپنے لعاب دہن دے نال انہوں نرم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ دے اندر پھیریا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اے جڑا سیگا وہ مسواک کی تھی۔ اور پھر ایک گل بھی ہوئی، سیدہ فاطمہ بھی اتھے موجود سن، ازواج مطہرات وہ اپنے خانہ دے اندر موجود سن، رون دے اندر۔ صحابی، ہر صحابی گریہ دے اندر موجود سی، کوئی مسجد دے کسے کونے دے اندر، کوئی کسے کونے دے اندر، کوئی کسے پاسے لگا اور رو رہا سی، اور اندر دیاں پل پل دیاں خبران دے بارے سے۔ ہون پل پل دیاں خبران تے یہ نے کہ متنجن بن گیا تے ایک کھیر بن گئی، یہ کہ نہیں بن گئی، چوری دی بجلی۔ اور او نماز سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنی ہے، میں مسواک دیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستو اے خلاصہ ہے، انہوں اپنا تو شاید دنیا بنا لینا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا جانا اے آکھیا، سیدہ عائشہ نے سنیا، آپ نے فرمایا الصلاة الصلاة، لوگوں نمازاں پڑھتے رہا کرو، اے نمازاں تو انہوں بے حیائی تو روکن گئیاں، بے دینی تو روکن گئیاں، تنو دین دے نال جوڑ کے رکھن گئیاں، تیرا دل کرے یا نہ کرے۔ لیکن یہ ہے کہ داتا اللہ ذوالجلال والاکرام او دے درتے تے حاضر ہونا ہے نا، یہی تھوڑی گل ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام مالک الملک اپنے دروازے تے بیٹھ دی کسی نو اجازت دے دے کہ تو ساڑھے دروازے تے بیٹھ سکتے۔ الصلاة الصلاة، نمازاں پڑھ دے رہا کرے، یا نمازاں پڑھ دے رہا کرے۔ پھر فرمایا وما ملکت ایمانکم، یہ دو ترجمے کیتے گئے ہیں، وما ملکت ایمانکم،
جڑے تواڈے زیر دست مزدور نے انہاں دا بھی خیال کرتے رہا کرو. اور بعض کہتے ہیں وما ملکت ایمانکم، تو مراد یہ ہے کہ اپنی عورتوں دے نال اس نے سلوک کریا کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ دعوت دے اے سن کہ نمازاں پڑھتے رہا کرو تو زیر دست لوکاں دے نال مہربانی کرتے رہا. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندیاں نے کہ اس دوران ہی دروازہ کھٹکیا باہر دا، تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے جا کے دروازہ کھولیا تو آ کے آکھا کہ یا رسول اللہ دروازہ کھٹکیا ہے پر ہے کوئی نہیں. انہوں نے آکھا کہ وہ آن والا آ گیا جڑا یتیمان یتیم کر دیندہ ہے، بیوہ کر دیندہ ہے، جے دے اگے کوئی نہیں چل دی. اے اسرائیل آیا ہے مینوں لین واسطے، دروازہ کھول دے نے نظر نہیں آنا. سیدہ عائشہ کہندی ہے میں جا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پیچھے بہ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبے لمبے سال ہے، اور میں محسوس کیتا کہ پیغمبر علیہ السلام دے جسم دے وچوں ایک ایسی خوشبو پھوٹی ہے، خوشبو نکلی جڑی آسمانہ تے چلی گئی، اور میں سمجھ گیا کہ جیسے ادھر دے اندر جڑی روح سی وہ پرواز کر گئی. اور یہ بھی کہندے سن اللہم رفیق الاعلیٰ، اللہم رفیق الاعلیٰ، یا اللہ جڑے اعلیٰ علیین دیاں مجلساں نے میں اتھے ہونا چاہنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر دے اندر تے یہ حال سے ازواج مطہرات اپنی جگہ تے روندیاں سن، صحابہ اپنی جگہ تے روندے سے، جڑے شہزادگان نے اپنی جگہ تے روندے سے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی جگہ تے روندے سن. میں ایک دفعہ حضرت انس دی گل کی تھی تے میرے مطالعے چاہیے کہ یار عشق گاہے عاشقاں یہ کوئی معمولی چیز نہیں، یہ میدان بڑا وسیع ہے، یہ اندر بڑے بڑے تیراک موجود نے. کہندیاں نے کہ میں حضرت انس نو پوچھیا تے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک دن بھی ایسا نہیں گزریا جدن میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے نال ملاقات نہ ہوئی ہوئے. اور حضرت عباس نے پوچھا کہ تسی دسو امت دے چچا تسی دسو. انہوں نے کہا کوئی رات ایسی نہیں جدن میں درود شریف پڑھ کے نہ ستا ہوا تے میری محمد مصطفیٰ دے نال ملاقات نہ ہوئی ہوئے. درود بھی ہر رات پڑھیا تے ہر رات محمد مصطفیٰ دے نال ملاقات بھی ہوئی. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے. ایتھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے ہر دم وہ آپ دی خدمت دے اندر رہندے سن، لیکن ایک اہلیہ جیڑی ہے وہ ذرا گھروں دور سی. انہوں نے آکھا میں گھروں ہوا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہوا اے مقام سنا تے انہوں نے گھر سے ایک گھوڑے تے گئے تے فٹو فٹی گئے تے آ گئے تے جدو آ گئے نے تے دروازے دے اندر دروازے دے باہر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مڑیاں نے اے لازماً اپنے باپ دے گلے دے نال لگیاں ہوں. بعض جگہ تے روایات خاموش ہو جاندیاں نے. اے لازماً حضرت ابو بکر دے گل لگیاں ہون گی. انہوں نے آکھا کہ ابا جی اج وہ محبوب چلا گیا سانو چھڑ کے، وہ فوت ہو گئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے اوپر یمنی چادر پا دیتی. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور آپ کا چہرہ مبارک دیکھے اور کہنے لگے کہ اللہ دی قسمیں کتے حسن اے کدی بھی گھٹ نہیں ہویا. جدو زندہ سے ادو بھی حسین سی تے اج فوت ہو کے بھی تواڈے اوتے حسن پہلوں نوں زیادہ ہے.
حیّن و میتن، ہر حال دے اندر تواڈے اُتے حسن ٹھاٹھے ماردا۔ اینی گل کر کے پھر اگلی گل یہ سی کہ ہن جڑا ہے وہ غسل کداں دتا جاوے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنے مفتی اعظم موجود نے، سارے صحابہ کہتے ہیں غسل کداں دتا جاوے، کدی کسی پیغمبر نو غسل جو نہیں دتا، غسل کداں دتا جاوے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مفتی اعظم سے انہوں نے فتویٰ یہ دیتا کہ پیغمبر جڑے نے انہوں کپڑے سمیت غسل دیتا جائے، اور ایک خاصہ ہے پیغمبر دا، یہ اندر اجتہاد دی گل نہیں، یہ اندر وحی دی گل نہیں، لیکن یہ اندر ساریاں وحیاں بھی سمٹ کے آ گئی کہ پیغمبر دا خاصہ یہ ہے، کدی کدی پیغمبر نو غسل دین دا موقع جو نہیں آیا، سنے لباس جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ غسل دیتا جائے۔ پھر یہ آئی اگلا مرحلہ بھی آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو دفن کتھے کیتا جائے، تو سارا دے اوپر ایک نیند دی کیفیت تاری ہو گئی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہر پیغمبر دے بارے سے ہوتا ہے یدفن ایسو یموت، جتھے کسے پیغمبر دی وفات ہوئے اتھے دفن کیتا جائے۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اس طرح کرتے ہیں کہ کہندے نے جی آ جی یہ تھلے مسلح بھی بچھا دیو، میے دے تھلے مسلح بچھا دیو، یہ تھلے کپڑے بچھا دیو، یہ تھلے فلانی شے بچھا دیو، یہ تھلے مولوی صاحب دے کھیڑ نو کوئی کھیس ہوا وہ بھی بچھا دے، تو مڑ کے کٹھے کر کے انہوں دے۔ حالانکہ اینی کو گل ہے کہ جدوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفن دا موقع آیا تو یمنی چادر جڑی سی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی کہ یمنی چادر جڑی ہے یہ اندر ہی لپیٹ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لہد دے اندر رکھ دیا، اسی باہر ویکھاں گے تو دکھی رہاں گے کڑی کڑی، انہوں بھی اندر ہی رکھ دیا۔ سیدنا جڑا ہے فضل بن عباس، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں سارے نے اتر کے تو انہوں لہد دے اندر اتاریا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی گل یار کمال ہے، میری زندگی دے اندر ہی بعض اوقات کمال ہو جاتا ہے۔ یہ سورج تو نہیں غروب ہویا، لیکن لوگوں شدت غم دی وجہ نہ نظر آنوں ہٹ گیا، سورج پوری آب و تاب دینا، شدت غم دی وجہ نہ انہوں نظر آنوں ہٹ گیا۔ انہوں نے لہد دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر نو اتاریا، فضل بن عباس تے حضرت علی تے انہوں نے جڑا نے وہ پتھر رکھے کہ لہد دی قبر دے، تے ایک جگہ تے جڑا پتھر ہے وہ رکھنوں بھول گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تے حضرت مغیرہ بن شعبہ نے آکھا کہ علی کی ہویا ہے تو انہوں اے پتھر نہیں گا رکھنا جڑا رہ گیا ہے۔ تے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر پھڑ کے بہ گئے، کہنے نے اللہ دی قسم میں نظر ہی نہیں آیا کہ جگہ خالی رہ گئی ہے۔ اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کہنے نے کہ میں واحد خوش نصیب انسان ہاں کہ جنہوں نے آخری ٹائم دے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پیرانوں اپنی تڑیاں لائیاں سی، آپ نے تڑیاں نو اپنے ہاتھ لائے سن۔ میں وہ خوش نصیب انسان، کیا خوش نصیبیاں نے، کوئی آنا میں اپنے باپ دا بوسہ لیا، کوئی آنا میں یہ بوسہ لیا، کوئی آنا۔ اور ایتھے کون ہے؟ ایتھے مغیرہ بن شعبہ کہنے نے کہ میں موقع تو فائدہ اٹھایا کہ ایتھے پاسے ہوں وہ تھوڑا جا سرکا کے تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے تلوے جڑے نے انہوں نے جڑا نا ہاتھ لایا تو میں ویکھیا ننگے تلوے ہاتھ لا، اور اس طرح پھر قبر مکمل ہوئی۔ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے میں عرض کرم کہ لوکاں دا حال برا سی،
بعض لوگوں نے تو یہ آخیا نا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورے انہوں نے آخیا کہ جنہیں آخیا نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے میں انہوں مار دینا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ طرح کوئی طور تے گئے نے تو انہوں نے آ جانا, کوئی آندے آسمانہ تے گئے تو انہوں نے آ جانا. اصل اگر گہرائی دے نال لیا جائے تو اس ویلے یہ سی کہ اپنے منہ دے وچوں اے لفظ نہ بولو کہ انہاں دا قائد ختم ہو گیا ہے, کیونکہ جنگ موتا تو بعد جنگاں ہور بھی مسن اور محفوظ رکھنا چاہتے سی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی وفات میں, خفیہ رکھنا چاہتے سن تاکہ دشمن دلیر نہ ہو جائے. انہوں نے آخیا میری تلوار کام کروں گی, اپنے منہ سے یہ گل نہ کرے تاکہ دشمن دلیر نہ ہو جائے. سارے لوگ اپنی اپنی جگہ دے اتنے بہ گئے. منا امین و منکم امیر, یہ گل بھی ہوئی سقیفہ بنی سعدہ دے اندر. یہ نال میں یہ کرا کہ اگر فاطمہ دا یہ حال ہے, اگر ازواج مطہرات دا یہ حال ہے, اگر صحابیاں دا یہ حال ہے, اور اگر امتیاں دا یہ حال ہے, تو ساری حالت نو کی ہوئے ہے, اسی کافیاں خوشیاں منانے. جان یہ ہے کہ سیاستہ دے اندر کوئی ایک حدیث بھی آ جائے کہ اتھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جلوس کڈیا ہوئے تو چلو مان لو. بخاری نے یہ روایت جڑی ہے کہ اتھے ابو لہب جڑا ہے نا وہ دودھ دیتا گیا. پہلی گل تو یہ ہے کہ وہ ہے کافر دی کافر واسطے, تو دوسری گل یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام کسی نیکیاں نو ضائع نہ کرتے ہون. اور یار اگلا سوال پھر رہ جاتا ہے, وہ یہ کتھوں نکل آیا کہ ہن تسی جلوس مناؤ, ساری عمر اونٹ جڑے نے انہوں نے بھکھا چارہ رکھو تو کھوتیاں نے بھکھے چارے رکھو, تے اتھے آ کے سجا کے انہوں نے عید میلاد النبی جڑا ہے وہ دے وچ کڈو تسی اس جشن دے اندر انہوں نے رکھو جی یہ بھی خوشی منا رہے ہیں. خوشی منان دا یہ سی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اونٹنی جیتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جڑے نے وہ سواری کردے سے, وہ سواری نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کنے سفر کیتے ہون گے اس اونٹنی, سپیشل اونٹنی اللہ ذوالجلال والاکرام نے بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری آستے. اور وہ اونٹنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات فرما گئے. وہ اونٹنی جڑی آ کے تے بہ رہنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے تے کہ کدو میرا سوار آئے تو میں اپنے آپ کو پیش کروں. ایک دن ننگیا, 2 دن ننگے, 3 دن ننگے, بالآخر اونٹنی بھکھی پیاسی اٹھ کے تے جنگلاں نو نکل گئے. لوگ وہ بھی خیال کرنے پہ جنگلاں جا کے انہوں چارہ پایا, وہ چارہ ہی نہیں ویکھدی سی, پانی پایا پانی نہیں سی ویکھدی. تانوں کس طرح چارہ تے پانی نظر آتا ہے تے یہ نظر آتا ہے تے وہ آتا ہے, تانوں کس طرح نخرے یاد آتے ہیں. تسی یہ جا کے تصویراں دیکھو, ترو تازہ مننے ہوئے چہرے نے. ایک کون ہے جی فلانا ایک قوال ہے, فلانا نعت خان ہے, فلانا کھے خان ہے. اور یہ تو چاہیے سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید دی گل نہ کرو, جشن دی گل نہ کرو, اور چلو مشن دی گل ہوندی تو پھر بھی گل ہوندی. مشن کہنے کرنا, عمل کہنے کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی سنتاں دے اوپر. اے اونٹنی نو بتھیرا انہوں نے بہلایا پھسلایا, کھانا اگے رکھیا, گھا رکھیا. پھر یہ ہے کہ یہ اگے پانی رکھیا, انہیں کسی چیز نو منہ نہیں ماریا. اور بالآخر اس طرح ہویا کہ میں تو یہی کہاں گا اگر اجازت ہوئے. حدیث دے اندر تو اتنا کویا کہ ایک دفعہ پھر اونٹنی جیڑی ہے وہ یکدم اٹھی ہے تو پہاڑا والوں بھج اٹھی ہے.
نہیں میں سمجھنا کہ اٹھ جڑی یکدم اٹھی ہے ادھروں انہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حیولہ نظر آیا ہے تو اٹھ کے بھج اٹھی ہے، لیکن اتنے کچھ نہیں سی، پیروں نے ساتھ نہیں دیتا تے اپنی جگہ تے ڈگ پئی اور ڈگدیاں ساری انہیں اپنی جان دے دیتے۔ یہ حال سی۔ اور ساڈے کول کی ہے، اسی عیداں اور منا لیاں، اسی شبراتاں اور منا لیاں، اسی ساڈا حق نہیں بنتا کہ اسی اگلی گل بہت بھاری ہے کہ اسی اپنی نسبت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ول کریے۔ اسی نمازاں چھڑ دیتی ہیں، اسی شرم و حیا چھڑ دیتے ہیں، اور اس موقع دے اوپر حیادار بیبیاں وہ بھی انہاں جشناں دے اندر شامل ہوندیاں نے، حیادار بیبیاں۔ اور حضرت ام ایمن دی گل یاد آئی، ام ایمن دا دے نال بڑا پیار سے سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیا۔ ام ایمن خوشی دی ساتھی تے ام ایمن غمی دی ساتھی، ام ایمن بڑھاپے دی ساتھی۔ ام ایمن صرف ایک غلام ہی نہیں سی، ایک مربیہ بھی سی، مزکیہ بھی سی، عورتاں واسطے وہ ایک رول ماڈل بھی سی۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ رہے ام ایمن نو ملنے واسطے جاندے رہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین انہاں دے اندر بھی کمال درجے دی محبت سی۔ انہاں نے یاد رکھیا صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر صدیق نے بھی اور حضرت عمر فاروق نے، انہاں نے یاد رکھیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ام ایمن نو ملنے جاندے ہوندے سن، اسی ام ایمن نو ملنے جانے ہیں۔ دونوں صحابی گئے ام ایمن نو ملنے واسطے، انہاں دونوں نو دیکھ کے جدو تیسرا نال نہیں سی تو ام ایمن رو پئیاں، ہچکیاں بن بن کے رو پئیاں۔ انہاں نے آکھا کہ کیوں روندیاں جی، اللہ دے کول تے بہت کچھ ہونا واسطے۔ انہوں نے کہا مینوں پتہ ہے یار انہیں گل کتھوں لے کے آؤ گے، کتھوں او دل لے کے آؤ گے، کتھوں او سوچ لے کے آؤ گے۔ ام ایمن نے آکھیا پہلی گل تے ہے کہ پہلو 3 جانے آندے ہوندے سی، اج 2 جانے آئے ہو، اور دوسری گل یہ ہے ان کا تلوائی من السماء، پہلو یہ سی کہ تواڈے نال جڑا تیسرا ہے او دے آن دی وجہ دے نال اے سگا تے آسماناں تو وہی دا تسلسل جاری سی، اج وہ نہیں کہ آسماناں تو وہی جڑی ہے وہی باقی نہ رہی۔ میں نہ گلاں نو یاد کر کے تے میرے اکھاں جو اتھرو آ گئے۔ ام ایمن کون نے؟ ام ایمن او نے کہ جڑیاں لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو آئیاں ایتھے اپنا نحال اب انہاں دی والدہ دے نال تے واپس اللہ ایتھے بھی ام ایمن کلیاں رہ گئیاں تے محمد مصطفیٰ معصوم پھلا نالو معصوم وہ کلے رہ گئے۔ ام ایمن نے راہ دے اندر انہاں دی والدہ نے دفن کیتا تے آپ پھر سوئے بدیت مکہ، پھر مکے والوں تر پے، اتھے جا کے دادے دے سپرد کیتا، دادے دے سپرد کر کے تے مڑ کے ام ایمن پھر بھی آ کے نگہداشت کر دی سی، اور انہاں گلاں نو یاد رکھیا سی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام ایمن دا آنا تے جانا تے نگہداشت کرنا۔ اور پھر یہ ہے کہ نبوت ملن تو بعد ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملدے ہوندے سن، ظاہر بات ہے کہ 63 سال دا عرصہ گزر گیا، انہاں دی عمر بھی وہ نہ رہی، لیکن ادب اور احترام دے اندر کوئی فرق نہ آیا۔ اسی کی ہے ایتھے تھوڑا جا ایک ہور تلخ چیز سوچن دی ہے جڑا کہ میں آخر کہنا ہونا ہے، وہ پھر آج کہہ دینا کہ چل یار مان لو منا لینے میلاد نبی، لیکن وہ جڑیاں 3 مسجداں نے وہ بعد گزار کرا لو،
مسجدی حاضہ سبحان اللہ اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام تے مسجد اقصی و مسجد حاضہ تے میری ہے مسجد۔ اے مسلمانوں دا قبلہ اول سی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ادھر نماز پڑھتے سی۔ یہ سارا شام دا علاقہ سی، یہ اندر غزہ دے اندر غدر مچیا ہے کسے مسلمان دے اوپر، یہ سادے نوی شریعت آ گئی کسے مسلمان دی غیرت دے اوپر، ہزار ہاتھ طاقتاں دے باوجود یہ خودداری نہیں ہے کہ یار یہ کی کر دے ہو تسی، ہن تے بس کرو نہیں تے اسی ہاتھ توڑ دیاں گے۔ ہاتھ کی توڑنا ہے، اپنے ہاتھ لکائی پھر دینے کہ سانو ٹنڈیاں کر کے سانو نہ پرا سٹ دیں۔ تو جے اس مسجد اقصی جتھے معراج ہوئی سی، جتھوں تاں گئے سی تے نماز لے کے آئے سن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، تے پھر اتھے آئے، وہ مسجد اقصی جڑی ہے وہ بازیاب کرا لو۔ جڑا مکہ مکرمہ ہے یہ بھی سازشاں دے اندر ذات دے اندر ہے، مدینہ منورہ بھی سازشاں ذات دے اندر ہے۔ پھر ایک ملک دا کیڑا حصہ ہے جڑا سازشاں تے ذات دے اندر نہیں، اور یہ ہے کہ سیسا پلائی ہو دیوار اسی بنا تے کہہ تے لئی، لیکن ہے کاش کہ اللہ ذوالجلال والاکرام سانو سیسا پلائی ہو دیوار بنا دا۔ اور ہے بندہ مومن کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بندہ مومن کا ہاتھ، بندہ مومن جڑا ہے یہ ہاتھ اللہ کا ہاتھ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ ہون اگر بندہ مومن جڑا ہے یہ سارا زور اپنی واسطے لاؤندا تے وہ سمجھدا کہ یہ نال کفر مٹ گیا، سارا زور اتنے لاؤندا تے وہ کہندا جی ابلیس جڑا ہے وہ بھج گیا۔ نہیں، ابلیس خوش ہوندا ہے ساڈیاں یہو جہاں حرکتاں دے اوپر، اور ابلیس جڑا آندا انہاں نے بتھیرا زور لایا سی مینوں اتھوں کڈھن دا، لیکن یہ ہے کہ میں ہور کئی ہتھیاراں دے نال کئی علاقیاں دے اندر ابلیس ہر علاقے دے اندر اپنے اپنے انداز نہ ہوندا ہے، کدی کسے انداز نہ، کدی کسے انداز نہ، کدی کسے انداز، پیس بدل بدل کے ہوندا ہے، نیکی دا لباس پا پا کے ہوندا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدو آخری انہاں دا معاہدہ ہویا تے اودے وچ یہ ہویا نا کہ کرنا کی چاہیے ہے، انہیں بڑا ناک چ دم کیتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اوتھے شیخ نجدی ایک نجدی بزرگ اور ڈوڑی لمبی ہو دی داڑھی، ہاتھ تسبیح، سر تے پگڑ، وہ بھی بن کے آ گیا۔ تو کسی نے آکھیا، انہیں آکھیا بھی ادھا کرو، کلا کلا کچھ نہ کرو، تسی قریشی نے تو مار دینا۔ یہ ہے کہ کٹھے ہو کے وار کرو تو پتہ ہی نہ لگے کہ یہ وار کہ کو قریشی بدلہ لے سکن گے۔ یہ جڑے کبا ہو کے بیٹھا سی انہیں آکھیا کہ الرأی ما قال هذا الرجل بے واہ، رائے تو یہ جڑی ایسا آدمی نے دیتی اے گل شیطان جڑا ہے بڑے اچھے روپ چاہتا ہے، سواد کے روپ چاہتا ہے، یار میلاد کے روپ چاہتا ہے، جشن کے روپ چاہتا ہے، کوئی عید کا نام دے کے آتا ہے۔ اور یہ ہے کہ مدینہ منورہ دے اندر جڑا ایک ہاہاکار کوہرام مچیا ہوا وہ کوئی نہیں ہے، کوئی تو ہوئے جڑا مدینے دے اس حالات نو دیکھے اور یہ کہہ سکے، وگرنہ یہ ہے فانتظروا، انتظار کرو، اڈیکو، انا معکم من المنتظرین، اسی بھی اڈیکاں گے کہ اللہ اتھے فیصلہ کر دے گا کہ کون اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تے سی، کون اسوہ رسول تے نہیں سی۔ اور یہ ہے کہ انا آتیناک الکوثر،
इन्हों लैके आओ जेड़े सही शरीयत से असीं इन्हों कौसर पिलाइए, दूसरे इन्हों के बूथियां ते मार के इन्हों परां कढ़ दो, ये उत्थे कौसर तलाश करते रहे। अल्लाह जुल जलाल वल इकराम दे कोलों दुआ है कि सानू सही मानिया दे अंदर ये जिहड़ा दिन है इनू आखिर दे विच मैं एक होर गल करां और उस तो बाद मैं गुजारिशात ख़त्म करनी ने कि यार सारिया गल्लां छड्ड दिओ। जदों 1947 बनया है ना, उदों तो कोई कैलेंडर होएगा ना। 1947 जो बनया उदों तो कोई कैलेंडर होएगा ना। उस कैलेंडर नूं उठा के वेख लवो, उत्थे जिहड़ा उस कैलेंडर दे अंदर ये वफात सी या पैदाइश सी। उस कैलेंडर दे अंदर जिहड़ा कायदे आज़म ने बनाया उत्थे वफात सी या मिलाद सी। उत्थे वफात की छुट्टी लिखी जाती सी। अखबारात मौजूद हैं उस इलाके दे, उस उन्हां तारीखां दे, उन्हां तारीखां दे अंदर साडी तारीख दे अंदर ये मौजूद है कि उदों ये वफात लिखी जाती सी। हुण चलदियां चलदियां यारां दोस्तां ने इस तरह किया कि उन्होंने आख्या तो कि दुकानदारी ये कौन है, दुकानदारी तो ये है, पेट भी भरेगा, इस्लाम भी जिंदा रहेगा। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लल्लाहु व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रूह परवाज कर गई नबी सरदार दी। अहले दिल ने मदीने दे हालात की तर्जमानी की है। रूह परवाज कर गई नबी सरदार दी, फातिमा रोंदी अब्बू अब्बू पुकार दी। अखा चो आंसू किरदे पर सबर गुजार दी। हो गई यतीम शक नाई, कहंदी ये आयशा वेखो शान इलाही है। कहंदी ये आयशा वेखो शान इलाही है। छुप गया चन्न आई रात से आई है। यूसुफ तो किधरे सोना असां दा माही है। पर दिती है जुदाई अल्लाह साई, कहंदा टुट गया लक साडा कया सिद्दीक ने। टुट गया लक साडा कया सिद्दीक ने। दिती है जुदाई जदों सोने रफीक ने। आन के वेख्या लेटे नबी शफीक ने, ते चुम लिया मत्थे पाक ताई, चुम लिया चेहरे पाक ताई। वाह नबिया साडा साथ तू तोड़िया।